سورہ دخان. آج ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. اللہ تعالیٰ مبین کتاب کی قسم کھا رہے ہیں. مبین یعنی بہت ہی کلیئر کتاب، نان کمپلیکیٹڈ. اس میں کوئی کجی نہیں رکھی گئی، کوئی ایسے احکام نہیں کہ جو اپلیکیبل نہ ہوں. یعنی بہت ہی واضح بیان دیتی ہے اپنا، بہت ہی سادہ زبان میں. اس لیے آپ نے دیکھا پیچھے زخرف میں بھی اور اس سے بھی پیچھے تمام صورتیں انہوں نے عربی کو بہت فوکس کیا کہ اہل کتاب بھی اس زمانے میں عربی، مشرکین مکہ بھی اس زمانے میں عربی، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی، اور یہ قرآن بھی عربی زبان میں. تو آپ خود سوچئے کہ یہ ہماری مدر ٹنگ، ہماری ہولی ٹنگ، آپ کوئی بھی کچھ بھی سے سمجھ لیں کہ جب ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ عربی میں ہی قرآن کو خود سمجھنا ہے، کیونکہ کسی کا ٹرانسلیشن وہ ایٹ لاسٹ ٹرانسلیشن ہی کہلائے گا، ترجمہ ہی کہلائے گا، اور اس کی اصل ایسنس کو بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے بیسکس، مطلب میں تو نہیں کہہ رہی کہ بہت ہی گاڑی گرامرز بھی آپ پڑھیں، لیکن کم از کم بیسک عربک آپ کو سب کو، جس کو بھی اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، شوق ہے، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہو، اللہ کی کتاب کو اپنی نمازوں میں پڑھتا ہو، بچوں کو تجوید سے ختم پہ ختم کروانا. جب انسان نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اپنی بچوں تک کو بھی تجوید سے پڑھایا تو پھر سمجھانا کیوں نہیں ہے. اور آج کا ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو خود اپنی نگاہیں ڈالنی ہے، اور یہ وہی ٹاپک ہے جو کہ ہم شب قدر، جو ہمارے یہاں بہت نون ہے، رمضان کی شب قدر، اس سے بلونگ کرتا ہے. لیکن بس میں نے جو اسے سمجھا وہ آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اصلاح فرما دے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کتاب کی قسم کھاتے ہوئے کہ یہ ایک واضح کتاب ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں. اب آپ دیکھیں، غور کریں گے سورہ قدر جو 30ویں پارے میں ہے، اس میں آتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدروں والی رات میں نازل کیا. پھر آپ سورہ بقرہ پر جب آتے ہیں تو آپ وہاں پڑھتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. ایک جگہ ہمیں بتایا جاتا ہے اس مہینے میں نازل ہوا، اور 2 جگہ بتایا جاتا ہے سورہ قدر اور سورہ دخان میں ایک رات میں نازل ہوا. پھر قرآن سے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، پچھلی کتابوں ہی کی طرح. پچھلی کتابیں اور آخری قرآن مجید سب لوح محفوظ ہی کے حصے ہیں. پھر ہمیں یوں بھی بتایا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو ایک حصہ دیا گیا کتاب میں سے. تو گویا تمام کتابیں ایک ہی فارمیٹ رکھتی ہیں، ایک ہی شریعت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر دور میں جب اختلافات بہت بڑھ جاتے ہیں تو اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں. اور ایٹ لاسٹ میں اور آپ اس جنریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اب کوئی نبی اور رسول کے سلسلے جاری نہیں رہیں گے، اور کتاب اینڈ ہوئی، اللہ کے پورا پلان اختتام کو پہنچا. اور اب ہم سب کو، جیسے نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ انہیں باقاعدہ سلیکٹ کر کر ان کے قلب پر یہ وحی کو اتارا جاتا تھا گریجولی، جبکہ ایک رات میں اسے نازل کر دیا گیا آسمان دنیا پر. لوح محفوظ سے اسے آسمان دنیا تک لایا گیا، اور پھر گریجولی کس طرح روح الامین یعنی فرشتے، اور خاص کر کے جبرائیل امین،
کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر گریجولی اسے نازل کرتے رہے، یہ ہم سب کا ایک ایمان ہے. اور اگر آپ کو اس ایمان میں کوئی شک ہو اور آپ کو اگر اس ایمان کی کوئی دلیل چاہیے ہو، تو میں نے جو کچھ آپ کو بات بتایا وہ اللہ کی فقط کتاب سے بتایا ہے. میں نے کوئی کتاب کا ایڈیشن، کوئی قرآن سے باہر جا کر میں نے آپ کو اب تک جو ہمارا سورہ دخان کا ٹاپک شروع ہوا ہے، میں نے آپ کو کوئی قرآن سے باہر کی بات اس وقت تک نہیں بتائی. تو اس لیے آپ کو فیڈ بیک دینا ہو، آپ کو کچھ بات پوچھنی ہو تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں. لیکن بات اتنی پتہ چلی کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. پھر یہاں تک بتایا گیا کہ ایک رات میں اسے آسمان دنیا تک لے آیا گیا، اور پھر گریجولی وہ اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کر آیت بیان کی. یہاں تک کہا کہ آپ اے نبی بہت جلدی نہ کیجیے، ولا تعجل بہ لسانک، آپ بہت جلدی پریشان نہ ہوں اسے یاد کرنے کے لیے. اس کا جمع کرنا، اس کا بیان کرنا، یہ سب ہمارے ذمے ہے. اور اگر آپ بھول بھی جائیں تو اللہ نے یہ کیلکولیٹڈ ورڈز رکھے ہیں. سورہ جن نے بھی اس کی تائید کی کہ یہ کیلکولیٹڈ ورڈز ہیں، اور جو آپ کے قلب پر پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری رہی کہ اسے امت تک پہنچانا، اور اپنے وقت مقرر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں. اور یہ قرآن اور پچھلی کتابوں کی حفاظت اللہ کے ذمے رہی ہے. اس لیے آج تک یہ آیت آپ کے لیے ویلڈ ہے کہ جو اس قرآن کی حقیقت کو اہل کتاب اور مشرکین مکہ اور کوئی بھی مذاہب کے لوگ اگر اس قرآن کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو اپنی پچھلی کتاب سے وہ آج بھی تصدیق کر سکتے ہیں. تمام کتابیں ایک دوسرے ہی کے سلسلے کا حصہ ہیں. بس ہمارے اور لوگوں کے نظریے میں کچھ یہ فرق ہے کہ ہم لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر کو ایک ہی رات جانتے ہیں. یہ انسان کی اپنی سائیکالوجی اور بغیر دلیل کے وہ بات کرتا ہے جو کوئی کرتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ شب برات یعنی شعبان کی 15 تاریخ اور 15 رات کو کہتے ہیں. اور جبکہ قرآن سے یہ کلیئر ہے کہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں کوئی تقدیر کے فیصلے لکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھیں اور وہ ایک رات ہوئی تھیں، اور جس کو اب ہم دوبارہ ادھر دیکھیں گے تو کم از کم میں نے اپنا عقیدہ ایمانداری کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو مبارک رات میں. انا کننا منذرین، اللہ کا مقصد یہی تھا نازل کرنے کا کہ بے شک ہم چاہتے تھے کہ ہم تمہیں اویئرنیس دیں. اس قرآن کا مقصد صرف ختم القرآن یا ثواب کمانا نہیں ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا نہیں ہے. اللہ آپ کو اور مجھ کو اویئرنیس دینا چاہتے تھے. اس لیے جن نبیوں کے ذریعے سے جب بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، نبی کریم یا انبیاء کرام پچھلے وہ اپنا وقت مقرر کمپلیٹ کر کر اپنے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ قرآن اور پچھلی کتابیں انسانوں تک ہمیشہ کے لیے حفاظت سے رہتی ہیں. تو انا کننا منذرین پر بہت فوکس کیجئے کہ ہم نے جو اس قرآن کو نازل کیا، ہم تمہیں اویئرنیس دینا چاہتے تھے، ہم تمہیں ڈرانا چاہتے تھے. فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا ہا مؤنث جا رہا ہے جو کہ رات پر جا رہا ہے، قرآن پر نہیں جا رہا. فیہا اس شب قدر میں، اس قدروں والی رات میں، یفرق کل امر حکیم فرق کیا گیا، فیصلے کیے گئے ہر حکمت والے کاموں کے، ہر حکم کے، کل امر تمام حکم کے فیصلے ہوئے، جو حکم آیتوں کی صورت میں تھا اور جو کہ ہر آیت حکمت سے بھرپور ہے. آپ دیکھیں کہ
ہمارے فیصلے یہاں نہیں لکھے ہوئے، یہاں پر اللہ کی آیتوں کے تمام حکم جو اللہ مجھ کو اور آپ کو ڈو اینڈ ڈونٹس میں شریعت میں دیتے ہیں، وہ پروردگار نے اس رات میں تمام احکامات کو، شریعت کو آسمان دنیا تک لے آئے۔ امرم من عندنا، یہ تمام جو امر تھا، حکم تھا، یہ ہمارے پاس سے تھا۔ اور قسمت کے فیصلے تو ہمارے ایٹیٹیوڈ سے بنتے ہیں، قسمت کے فیصلے تو ہماری حرکتوں سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے بہت اچھے کام کیے، اللہ آپ سے خوش ہو گیا۔ کل آپ احسان جتاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو آپ کی قسمت کیسے پلٹتی ہے، یہ اگر آپ تھوڑا سا بھی علمی ذوق رکھتے ہوں، یا تھوڑا سا بھی اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہوں، یا آپ ایتھیکلی بھی اللہ کو اتنا مانتے ہوں کہ آپ ایک خوش قسمت انسان ہو، لیکن اگر جب میں اور آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرتے ہیں، کسی کو ناراض کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، تو ہم وہی خوش نصیب انسان بدقسمتی میں اپنی تقدیر کو لے کے نکل آتا ہے۔ یہ ایک واضح بات ہے۔ تو یہاں کوئی تقدیر نہیں آپ کی میری لکھی جا رہی ہے، یہ تو ایک رات تھی جس پر قرآن نازل ہوا، اور اس میں تمام آیتوں کے فیصلے ہوئے، کیونکہ یہ قرآن اب اختتام کو جا رہا تھا، اللہ کی کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو آگے بتائیں گے کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آیت نمبر 6 میں آپ کو بتایا جائے گا اللہ سمیع علیم ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اب رہتی دنیا تک تمام لوگوں کو کن کن احکامات کی ضرورت رہے گی۔ اللہ نے وہ تمام مواد اس قرآن میں ڈالا، اس لیے پروردگار نے بار بار فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم دیکھیں، قوم وہ جو ایمان رکھتی ہو، قوم وہ جو مومن ہو، قوم وہ جو نصیحت پکڑتی ہو، قوم وہ جو عقل سے کام لیتی ہو، اس کے لیے اس قرآن میں انف میٹر، انف مواد ہے۔ تو جناب یہ عقیدہ یوں بنا کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لیکن کوئی ایک رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس رات میں انسان کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ رات ایک تھی جس میں اللہ نے تمام احکامات کو، شریعت کو آسمان دنیا تک منتقل کیا، اور تمام حکمت سے بھرپور فیصلے ہیں، تمام کیریکٹر بلڈنگ پر بہت ہی اچھے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ حکم فقط ہمارے پاس سے تھا، کوئی تمہاری تقدیر کا اس میں لینا دینا نہیں ہے۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم رسول کے ذریعے سے یہ کتاب بھیجنا چاہتے تھے۔ رحمتم من ربک، یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ تمہیں اللہ نے کتاب عطا فرما دی، تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان کے پاس انڈیویجولی اللہ کی کتاب پہنچے گی، اس نے خود اسے سمجھنا ہے۔ عربی کو پچھلی تمام صورتوں میں فوکس کیا گیا۔ رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، جبکہ تقدیر کے سارے فیصلے ہمارے لیے رحمت نہیں ہوتے۔ تقدیر کے سارے فیصلے ہمارے لیے رحمت نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ تقدیر کے فیصلے میں ہم نے خود اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اور پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ قوموں کی قومیں برباد ہوئی ہیں، لوگوں کے باغ اجڑ گئے ہیں، صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جس کو رحمت نہیں کہا جائے گا۔ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آیتیں تمام آیتیں رحمت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رحمت بنی یہ کتاب، یہ جو تیرے رب کی طرف سے تھی۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ انہوں نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مشکلات کو آسان کر دیا اس کتاب کے ذریعے سے، کیونکہ وہ رب السماوات والارض ہے، وہ رب ہے
آسمانوں کا اور زمین کا اور وما بینہما ان دونوں کے درمیان سپیس کا بھی وہی رب ہے. ان کنتم موقنین اگر تم یقین رکھو، اگر تم اللہ کی کتاب کو غور سے پڑھو، یقین رکھو کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، ہوا وہی اللہ ہے کہ یحیی و یمیت، وہی زندگی اللہ دیتے ہیں اور وہی اللہ موت دینے کا بھی حق رکھتے ہیں. اس لیے یہ تمام فیصلے جو نبی کے قلب پر پھر وحی کے ذریعے سے اترتے گئے، یہ فقط اللہ کے انعام اور اللہ کی طرف سے رحمت اور ایک باقاعدہ آپ کو میپ دیا گیا، آپ کو اللہ کو انڈرسٹینڈ کرنے دیا گیا، اور جو زندگی دے سکتا ہے اور جو موت دے سکتا ہے اتھارٹی اسی کے پاس ہوتی ہے. پچھلی ہم نے جو سورہ زخرف کو بھی اینڈ کیا، شفاعت بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اتھارٹی بھی وہی رکھتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے پچھلے لوگوں کا بھی، باپ داداؤں کا بھی وہی پالنے والا ہے. لیکن انسان شک کی کیفیت میں یلعبون، کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے، یا شک کی کیفیت میں آج تک وہ شب قدر کو جان ہی نہیں سکا، اور اس کی اتنی سٹوریز اور اتنی جھوٹی روایتوں پر اس نے اس دین کو کھڑا کر دیا جو کہ اللہ کی کتاب سے انتہائی حد تک کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. تو آپ سب کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے، اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے اور ہمیں اس کتاب کی قدر کرنا نصیب فرمائے. تب یہ قرآن ہمارے لیے روز شب قدر بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.